فیلڈ مارشل کا چین کا تاریخی دورہ، بیجنگ میں چینی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، چینی نائب صدر سے علاقائی اور عالمی منظرنامے پر بدلتی صورتحال پر گفتگو، سی پیک کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا، چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں دونوں ممالک کا دو طرفہ تعلقات پر اظہار اطمینان، شراکت داری بڑھانے اور علاقائی امن اور استحکام کے لیے مل کر کام پر اتفاق، جنرل سید عاصم منیر نے پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل چن سے بھی ملاقات کی، پیپلز لبریشن آرمی ہیڈ کوارٹرز میں فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ہم ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ممکنہ تعاون پر تفصیلی بات چیت، تجارتی اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال، انسدادی دہشت گردی اور علاقائی امن کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار کا عالمی امن کے فروغ کے حوالے سے ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین۔ مانسون کی ہوائیں شدید، مزید بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون ہوائیں شدت اختیار کر رہی ہیں اور ملک کے مختلف علاقوں میں 27 سے 31 جولائی تک موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور پنجاب کے کئی اضلاع میں 28 سے 31 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے علاقوں میں بھی بارشوں کی توقع۔ ارشد شریف کی جے آئی ٹی رپورٹ میں آئی ایس آئی کا ذکر نہیں تو آپ اس ادارے پر کس بنیاد پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں؟ شواہد توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر لندن ہائی کورٹ عادل راجہ پر برہم، لندن ہائی کورٹ میں سچ اور جھوٹ کا معرکہ، لندن کورٹ میں بھگوڑا عادل راجہ بدترین شکست سے دوچار، عادل راجہ نے کہ تمام ثبوت فریب پر مبنی نکلے، جج نے ریمارکس میں کہا کہ عادل راجہ کا کلیم غلط معلومات پر مبنی دکھائی دیتا ہے، اس پر ٹھوس شواہد نہ پیش کرنے پر عادل راجہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ Pakistan is a wall between the terrorist and the world. Under the National Action Plan, the second point is to take action against all terrorists or individuals who spread terrorism propaganda on the media and the social media. Pakistan is fighting for our sovereignty as well as we are fighting for this world. پاکستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف مضبوط مورچہ، وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا آزادی اظہار کو خاموش نہیں کر رہے، دہشت گردی کے خلاف دیوار بنا رہے ہیں، دہشت گردی سے منسلک سوشل میڈیا کے سینکڑوں اکاؤنٹس کا پتہ لگایا، دہشت گرد پروپیگنڈا پیکا کے تحت قابل سزا جرم ہے، پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل، سوشل میڈیا کمپنی سے ڈیٹا شیئرنگ اور تعاون کا مطالبہ کیا۔ صدر مملکت سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت، ثقافت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں، سعودی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھائیں، پاکستان اور سعودی عرب عالمی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ صدر زرداری کا خادم الحرمین الشریفین اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور پر غافل نہیں، وزیر اعظم نے واضح کر دیا، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے ملاقات میں عافیہ صدیقی کیس پر حکومت کی مکمل سنجیدگی کا اظہار، قانونی اور سفارتی معاونت کے لیے وزیر قانون کی قیادت میں خصوصی کمیٹی کے قیام کا اعلان، کمیٹی ہر ممکن اقدامات کرتے ہوئے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے مسلسل رابطے میں رہے گی۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کی سفیر کی الوداعی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی میں ان کے کردار کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے سزائیں آ رہی ہیں اور سزائیں ان لوگوں کو مل رہی ہیں جو لوگ سیاست میں انتشار کے یا تشدد کے یا وائلنس کے علمبردار نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ سیاست میں ہو۔ میں سمجھتا ہوں جو سیاسی مسائل ہے اس وقت، ان لوگوں کی سزاؤں سے، ان کو ڈسکوالیفائی کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے 39 پارلیمنٹیرینز پر نااہلی کی تلوار، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا یہ اقدام جمہوریت کے لیے خوشائند نہیں ہوگا، بدقسمتی سے مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمیں اب بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے برداشت کیا۔
قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل، ملک بھر میں جوڈیشل نظام کی بہتری کے لیے دورے کیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا تقریب سے خطاب، کہا ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام پر کام ہو رہا ہے، جوڈیشل افسران کو تربیت دی گئی، جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، کیسز کو مقررہ وقت پر حل بھی ہونا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، تمام سڑکوں پر چارجڈ پارکنگ فیس لینے پر مکمل پابندی عائد۔ سندھ حکومت نے 25 ٹاؤنز میں جاری پارکنگ فیس مکمل ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پارکنگ فیس صرف پلازا، پلاٹس یا مخصوص کاؤنسلز کے مخصوص علاقوں میں لی جائے گی۔ تمام ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کو فیس ختم اور فوری عمل درآمد کی ہدایت۔ کراچی میں قانون توڑنے پر FBR افسر کی ٹریفک پولیس سے بدتمیزی، پولیس نے بغیر نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں والی گاڑی روکی تھی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا FBR افسر کی وائرل ویڈیو پر سخت بیان، کہا انسانوں سے جانوروں جیسا سلوک کرنے والے افسر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حیران ہوں اب تک اس FBR افسر کو نوکری سے کیوں نہیں نکالا گیا۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی زیادتیوں سے پریشان رکشہ ڈرائیور کا اقدام خودکشی، رکشہ ڈرائیور نے قومی شاہراہ پر خود کو لہولہان کر دیا۔ خون سے لت پت رکشہ ڈرائیور کو اسٹیل ٹاؤن پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ رکشہ ڈرائیور نے کہا غریب کو عزت سے جینے کا حق بھی نہیں، روز روز چالان ہو رہا ہے۔ درندگی کی انتہا، کراچی میں کمسن بچی سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ، الفلاح میں ملزمان نے بچی کے ساتھ زیادتی کی، 2 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق کمسن بچی ناراض ہو کر گھر سے باہر گئی تھی، ملزمان لڑکی کو نامعلوم مقام پر لے گئے، ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری۔ غیرت کے نام پر حوا کی ایک اور بیٹی قتل، راولپنڈی میں جرگے کے فیصلے پر شادی شدہ خاتون کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا، شوہر اور سسر سمیت 8 ملزمان گرفتار، عدالت نے مقتولہ کی قبر کشائی کے احکامات جاری کر دیے۔ گھوٹکی میں ٹک ٹاکر سمیرا راجپوت کی گھر سے لاش ملی، سابق شوہر علی اور اس کے دوست عمران راجپوت نے سمیرا راجپوت کو زہر دے کر قتل کیا، ورثہ کا الزام۔ پولیس کے مطابق سمیرا راجپوت نے سابقہ شوہر سے 3 سال پہلے طلاق لے لی تھی، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔